انسان کا ڈر کیسے ختم ہوتا ہے اور صاحبان ایمان میں کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج مزید سورہ یونس کی 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين۔ آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ بنیں جنہوں نے آیات الہی کی تکذیب کی ہے، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے قرار پاؤ گے۔ تلاوت و ترجمے کو سننے کے بعد اس نورانی آیت کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سابقہ آیت میں قرآن میں شک کرنے سے منع کیا گیا تھا، جبکہ اس آیت میں آیات الہی کی تکذیب سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ شک اور تکذیب میں منطقی ترتیب پائی جاتی ہے۔ اگر شک قائم رہے تو اس کا نتیجہ تکذیب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ سابقہ آیت کے متعلق ہم نے شک کی بحث میں جتنے دلائل دیے ہیں وہ تمام دلائل تکذیب آیات کے عنوان کے لیے بھی ہیں، کیونکہ تکذیب شک سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات اور بہت سی احادیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یقین کامل کی خبر دی گئی ہے، لہذا شک نہ کرنا اور آیات الہی کی تکذیب کرنے والوں میں سے نہ ہونا، ان جیسی ممانعت کا مقصود رسول خدا نہیں ہے، اس سے اور لوگ مراد ہیں۔ بھلا وہ پیغمبر جس نے دنیا کے بے یقینوں میں یقین کی دولت بانٹی ہو، اس کے متعلق یہ کیسے فرض کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود یقین سے محروم تھے؟ پیغمبر اسلام معصوم تھے، مگر اس کے باوجود قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر آپ کو سخت لہجے میں تنبیہ کی گئی ہے تاکہ لوگ اچھی طرح سے سنبھل جائیں۔ حسب ذیل آیات کا لہجہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ 1. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے ہرگز نہ بنے۔ 2. فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، سورہ قصص آیت نمبر 86، کافروں کے ہرگز پشت پناہ نہ بنے۔ 3. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سورہ قصص آیت نمبر 87، آپ کو آیات الہی سے نہ روکنے پائیں۔ تو دوستو، یہ تھے اس آیت کے اہم نکات۔ اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ 1. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی تنبیہ کی ہے۔ 2. ایمانی سرمایہ ہاتھوں سے لٹانا اور انبیاء کی رہبری سے محروم ہونے میں انسان کا سراسر نقصان ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم۔ جن لوگوں کے جرائم کی وجہ سے تیرے رب کا فرمان حقیقت کی صورت میں اختیار کر چکا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر ان کے پاس تمام معجزات بھی آ جائیں، یہاں تک کہ وہ عذاب علیم کو کیوں نہ دیکھ لیں، پھر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ ویسے بھی اس وقت کا ایمان فائدہ مند نہیں ہوتا۔ تلاوت و ترجمے کو سننے کے بعد اس نورانی آیت کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت
97 کے جملے حتی یروا العذاب اور اس کے ساتھ آیت نمبر 98 کا جملہ کشفنا عنہم عذاب پر توجہ کی جائے تو پھر کلمۃ ربک سے قہر الہی کا مفہوم متعین ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ تھے اس آیت کے اہم نکات۔ اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ ایک، خدا کا قہر کافروں کا حق ہے، حقت علیہم۔ ایک اور آیت میں ہمیں یہ الفاظ دکھائی دیتے ہیں، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، سورہ یاسین آیت نمبر 70، تاکہ اسے خبردار کرے جو کہ زندہ ہو اور کافروں پر ہماری بات ثابت ہو جائے۔ دو، کفار اپنی مسلسل تکذیب اور ضد بازی کی روش سے اگر ایمان سے محروم ہوتے ہیں تو ان کی محرومی ربوبیت کا تقاضا ہے اور خدائی سنت ہے۔ حقت علیہم کلمۃ ربک۔ تین، سب لوگوں کے مومن بن جانے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ چار، جب سرکش اور متکبر لوگ اپنی آنکھوں سے خدا کے عذاب کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ان کی ساری سرکشی ہوا ہو جاتی ہے اور حیثیت و اضطراب میں مبتلا ہو کر ایمان قبول کرتے ہیں، لیکن ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ اہل ایمان کبھی نہیں گھبراتے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔